رموز اوقاف۔ رموز اوقاف کی تعریف۔ رموز رمز کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے اشارہ یا علامت۔ اوقاف وقف کی جمع ہے، وقف کے معنی ہے ٹھہرنا یا رکنا۔ گویا رموز اوقاف یا علامات وقف ان اشاروں یا علامتوں کو کہتے ہیں جو کسی عبارت کے ایک جملے کے ایک حصے کو اس کے باقی حصوں سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ان اوقاف یا علامات کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو مفہوم کچھ سے کچھ بلکہ بعض اوقات اصل کے بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ عبارت میں کہیں ٹھہرنا ہوتا ہے اور کہیں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرنا ہوتا ہے۔ رموز اوقاف کی وضاحت۔ رموز اوقاف یا علامات وقف میں ختمہ، سوالیہ، سکتہ، تفصیلیہ، قوسین، واوین، ندائیہ یا فجائیہ، علامت شعر، علامت مصرع، علامت تخلص اور مخففات شامل ہیں۔ ختمہ، یہ علامت ایک پورے جملے کے خاتمے پر لگائی جاتی ہے جہاں کچھ دیر ٹھہرنا ہوتا ہے۔ یہ علامت عبارت میں ایک جملے کو دوسرے جملے سے جدا کرتی ہے۔ اس کو انگریزی میں فل سٹاپ کہتے ہیں۔ جیسے آج خوب بارش ہوئی ہے، اس لیے موسم بڑا خوشگوار ہے۔ سوالیہ، یہ علامت سوالیہ جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے ایک عام جملے اور سوالیہ جملے میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ جن جملوں میں سوالیہ لفظ موجود ہوں ان میں یہ علامت ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ جیسے کیا آپ لاہور جا رہے ہیں، اس میں کیا سوالیہ لفظ ہے اور اس جملے کے آخر میں سوالیہ نشان آئے گا۔ سکتہ، یہ ایک چھوٹا اور مختصر وقفہ ہوتا ہے جس میں تھوڑی دیر رک کے آگے جانا ہوتا ہے۔ یہ انگریزی میں کوما کہلاتا ہے۔ اس کے استعمال سے عبارت کی صحیح طور پر وضاحت ہو جاتی ہے۔ جیسے نمبر 1 بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، شالامار باغ، مقبرہ جہانگیر اور عجائب گھر لاہور کے تاریخی مقامات ہیں۔ نمبر 2 یہ کتاب 10 انچ لمبی، 8 انچ چوڑی اور 2 انچ موٹی ہے۔ ان دونوں جملوں میں کیونکہ 2 سے زیادہ چیزوں کا ذکر آیا ہے اس لیے ان کے درمیان سکتہ کی علامت آئے گی۔ تفصیلیہ، یہ علامت کسی چیز کی تفصیل یا وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جیسے ورزش کے درج ذیل فائدے ہیں، یعنی ورزش کے فائدے لکھنے سے پہلے یہ جملہ لکھنے کے بعد تفصیلیہ کی علامت آئے گی اور پھر نیچے فائدے لکھیں گے۔ اسی طرح ایک عمدہ غزل میں درج ذیل خوبیاں ہونی چاہیے، یہاں پہ بھی پہلے یہ علامت آئے گی اور پھر بعد میں نیچے اس کی خوبیاں لکھیں گے۔ قوسین، قوسین یا خطوط وحدانی میں عبارت کے وہ حصے لکھے جاتے ہیں جو جملہ معترضہ کے طور پر آتے ہیں۔ جملہ معترضہ ایسے جملے کو کہا جاتا ہے جو عبارت میں آ جائے لیکن اصل عبارت سے اس کا تعلق نہ ہو بلکہ حوالے کے طور پر اس کا ذکر آئے۔ جیسے سکندر علی صاحب جو میرے ہم جماعت تھے آج مجھے اچانک بازار میں مل گئے۔ اس میں جو میرے ہم جماعت تھے وہ اضافی معلومات کے لیے اس کو قوسین میں لکھا گیا ہے۔ دوسرے جملے میں عوام نے اسے اگرچہ وہ نااہل تھا اپنا نمائندہ چن لیا، اس میں بھی اگرچہ وہ نااہل تھا اضافی معلومات کے لیے ہے اس لیے اس کو قوسین میں لکھا گیا ہے۔ واوین، یہ علامت کسی تحریر کا اقتباس یعنی ٹکڑا پیش کرتے وقت یا کسی کا قول پیش کرتے وقت اس قول یا اقتباس کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے۔ کیونکہ یہ حدیث ہے اس لیے اس کے شروع اور آخر میں واوین کی علامت لگائی گئی ہے۔ ندائیہ یا فجائیہ، یہ علامت کسی کو آواز دینے یا پکارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، نیز ایسے الفاظ یا جملوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے جن میں کسی جذبے جیسے جوش، غم، غصہ، نفرت، تعجب، خوف، تنبیہ، تحسین اور تحقیر کا اظہار موجود ہو۔ جیسے ہا ہا ہم میچ جیت گئے، افسوس میرا دوست حادثے میں ہلاک ہو گیا، خبردار اب ایسی حرکت نہ کرنا، صدر ذی وقار، خواتین و حضرات۔ ان سارے جملوں میں ندائیہ یا فجائیہ کی علامت لگے گی۔ علامت شعر،
یہ علامت عبارت میں کسی شعر کا حوالہ دینے کے موقع پر شعر سے پہلے لگائی جاتی ہے، جیسے تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ علامت مصرع، یہ علامت عبارت میں کسی مصرعے کا حوالہ دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسے ایک شعر کا مصرع ہے، بہار آتی تو ہے گلشن میں لیکن اس سے پہلے علامت مصرع لگے گی۔ علامت تخلص، یہ علامت شاعر کے تخلص پر لگائی جاتی ہے، جیسے نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ اس میں داغ شاعر کا تخلص ہے، اس کے اوپر یہ علامت آئے گی۔ مخففات، جو مختصر علامت اصل فقرے کی جگہ استعمال کی جائے اسے مخفف کہتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ صاد لکھا جاتا ہے، رضی اللہ عنہ کی جگہ رے اور ضاد لکھا جاتا ہے، اور رحمۃ اللہ علیہ کی بجائے رے اور ہے کی علامت آتی ہے۔